کاشتکار ساتھیوں، ویلکم ٹو دا چینل۔ اگر آپ مہنگے فنجیسائڈس اور بیکٹیسائڈس سے پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ پھپھوندی کو آسان، مؤثر اور سستے طریقے سے کنٹرول کریں، اور اگر آپ اپنے باغات اور سبزیات پر لگنے والی جو بیماریاں ہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کاپر سلفیٹ کی مدد سے، تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ کاشتکار ساتھیوں، کاپر سلفیٹ کی ویسے تو بہت زیادہ ایک اہمیت حاصل ہے۔ کاپر سلفیٹ جس کو ہم عام زبان میں نیلا طوطا کہتے ہیں، وہ کاپر اور سلفیٹ کا مرکب ہے۔ اس کو باغات اور سبزیات پر لگنے والی بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی اس کو کھاد کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں موجود سلفر اور جو کاپر ہوتا ہے وہ ہماری زمینوں میں شامل ہو کر ہماری فصلات کو طاقت دیتے ہیں، ان کی جو غذائی ضروریات ہیں ان کو وہ پورا کرتا ہے۔ کاشتکار ساتھیوں، اگر آپ نے نیلے طوطے کو استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کی جو پیورٹی ہے، جو خالصیت ہے، وہ آپ کو معلوم ہو۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ حکومت پنجاب کی طرف سے قائم کردہ جو لیبارٹریز ہیں وہاں پہ اس کی کوالٹی کو ٹیسٹ کروائیں، اور یہ تقریباً 200 روپے تک وہ چارج کرتے ہیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر کاپر سلفیٹ کی پہچان کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو پانی میں حل کر دیں اور اس میں لوہے کی راڈ رکھ دیں۔ اگر راڈ زنگ آلود ہو جائے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو نیلا طوطا ہے وہ بالکل خالص ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس نیلے طوطے سے جو کہ خالص ہمیں ملا ہے، اس کو ہم کس طریقے سے بورڈو مکسچر ہم پریپیئر کریں۔ تو کاشتکار ساتھیوں، اس کے لیے آپ نے ایک پلاسٹک کی بوتل لینی ہے یا برتن لینا ہے، اس میں 20 لیٹر پانی آپ نے ڈال دینا ہے۔ پھر اس میں آپ نے 2 کلو نیلا طوطا یا کاپر سلفیٹ آپ نے ڈال دینا ہے۔ اس کو صحیح طور پر لکڑی سے ہلائیں تاکہ وہ صحیح طور پر مکس ہو جائے، اور ساتھ ہی ایک اور پلاسٹک کی جو بوتل ہوتی ہے یا برتن ہوتا ہے، اس میں آپ نے 12 لیٹر پانی آپ نے ڈالنا ہے، اور اس 12 لیٹر پانی میں تقریباً 2 کلو جو چونا ہوتا ہے وہ آپ نے ڈال دینا ہے۔ اس کو بھی صحیح طریقے سے آپ کو لکڑی سے ہلانا ہے۔ جب نیلے طوطے کا مکسچر اور چونے کا مکسچر صحیح طور پر حل ہو جائے تو پھر جو نیلے طوطے کا مکسچر ہے وہ آپ نے آہستہ سے جو چونے کا جو مکسچر آپ نے بنایا ہے اس میں ڈال دینا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ آپ کو کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ لوہے کی کوئی راڈ اس سے جو چونے کا جو مکسچر آپ نے بنایا اس میں ڈال دینی ہے۔ اگر اس سے لوہے کی راڈ پہ زنگ لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مزید اس میں جو چونا ہے وہ ڈال دینا ہے۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک کہ لوہے کی راڈ کو زنگ لگتا ہے۔ جیسے ہی لوہے کی راڈ کو زنگ لگنا بند ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا بورڈو مکسچر پریپیئر ہو چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس بورڈو مکسچر جو ہم نے پریپیئر کیا ہے اس کو ہم استعمال کیسے کریں۔ تو کاشتکار ساتھیوں، 30 لیٹر جو مکسچر ہم نے پریپیئر کیا ہے، اس کو ہم نے 200 لیٹر پانی میں ڈال دینا ہے، اور پھر ہم نے اس کو اپنی جو سبزیات ہوتے ہیں ان کے اوپر اسپرے کر دینا ہے۔ اور اگر ہمارے پاس باغات ہیں تو ڈرپ کے ذریعے سے ہم نے اس بورڈو مکسچر کا جو سلوشن ہم نے پریپیئر کیا ہے وہ ان تک پہنچانا ہے۔ تو کاشتکار ساتھیوں، اس طریقے سے ہم بورڈو مکسچر کو صحیح طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اور جو فنگس یا جو بیکٹیریا ہمارے فصلوں کو، ہمارے باغات کو اور سبزیات پہ حملہ کرتے ہیں ان کو ہم محفوظ کر سکتے ہیں۔ کاشتکار ساتھیوں، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ پیغام پہنچے۔ بہت شکریہ۔